تہجد کے وقت تنہائی میں 3 مرتبہ یہ وظیفہ کریں۔ صبح بعد میں ہوگی، پہلے آپ کی حاجت پوری ہوگی اور آپ کی چاہت آپ کو ملے گی۔ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ پہلی بار میں ہی آپ کو حیران کر دے گی۔ تہجد کے وقت 3 مرتبہ پڑھے ان یقول لہ کن فیکون، ان یقول لہ کن فیکون، ان یقول لہ کن فیکون۔ تہجد کا وقت، تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا شخص بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کی ہر دعا پر کن فرما دیتے ہیں۔ تہجد نے علی کو اپنا عباس دیا، حسین کو سکینہ دی۔ سوچو یہ تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ تہجد کی قبولیت کا سب سے بڑا راز درود پڑھنا، استغفار کرنا اور تہجد پڑھنا۔ میری جو پریشانی تھی وہ 12 سال سے جاری تھی۔ میں نے تہجد پڑھنا شروع کی، درود شریف کا ذکر کیا اور استغفار کے ذریعے اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ میری مشکلات ایسی تھی جو ناممکن لگتی تھی، لیکن اللہ کے کرم سے تہجد اور درود شریف کے ذریعے اللہ نے وہ ممکن کر دکھایا۔ یہ سب بغیر کسی کوشش کے خود بخود ہو گیا، اور وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ، الحمدللہ۔ اگر اللہ کسی چیز میں دیر کرتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا اجر ہوتا ہے، اور بعض اوقات کوئی معجزہ آپ کا منتظر ہوتا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، وہ اپنے بندے کو کبھی گرنے نہیں دیتا، بس اس پر بھروسہ رکھے اور صبر کرے۔ اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ برائے کرم تہجد، درود شریف اور استغفار کبھی نہ چھوڑیں، آپ کی زندگی آسان سے آسان تر ہو جائے گی۔ اپنے راز اللہ کو دو، کیونکہ زمانہ تو جج کرتا ہے، لوگ ایکسپوز کر دیتے ہیں، لیکن اللہ صرف سنتا ہے، کسی کو نہ بتاتا ہے۔ بس اپنے اللہ سے رو رو کر کہہ دو، تمہارا دل ہلکا بھی ہوگا اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دل بہت تھک گیا ہے، تم مسکراتے ہو لیکن اندر سے ٹوٹے ہوتے ہو، تو سب کے لیے مضبوط بنتے ہو، مگر رات کو صرف رو لینے سے، اپنے رب کے سامنے رو لینے سے تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں، لوگ اور رشتے، ہنسی، بس اللہ ہی سچ لگتا ہے۔ یہی سچ ہی حقیقت میں انسان کو سنبھالے رکھتا ہے۔ لوگ تو ہمارے صبر کی آخری حد کو آزماتے ہیں، ہماری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں اتنا تنگ کرتے ہیں کہ آخر پر ہم اپنے صبر کا پیمانہ توڑ دیتے ہیں اور خاموشی کو ختم کر کے بول پڑتے ہیں۔ پھر اس وقت ہم بدتمیز، بد لحاظ اور بد اخلاق ہونے کا الزام اپنے اوپر سمیٹ لیتے ہیں۔ لوگ ہمیں یہ سارے خطاب دے دیتے ہیں، جبکہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہم برداشت کی کس حد پر جا کر یہ سب بولتے ہیں اور ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ رب کی خاطر محنت، جب کوئی دل سے رب کی خاطر محنت کرتا ہے تو رب اسے بھٹکنے نہیں دیتا، وہ تھام لیتا ہے اور انسان کے لڑکھڑاتے قدم سنبھال لیتا ہے۔ اللہ سنبھال لیتا ہے تو انسان سنبھل جاتا ہے، اور پھر اللہ ایسے راستے دکھاتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسے راستے جو دنیا کی تاریکیوں سے نکال کر دل کو روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی راہ میں کی گئی کوششیں کبھی بھی تھکاتی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ہمارے دلوں کو زندہ رکھتی ہے اور رب کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جنہوں نے ہماری خاطر کوششیں کی، ہم انہیں ضرور بضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً
اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں کیا کرو جیسے وہ تمہارا اچھا دوست ہے، اور بے شک دنیا میں انسان کا اللہ کے سوا کوئی بہتر دوست نہیں۔ اس کو اپنی باتیں ایسی سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں، بلکہ بہت لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے ہوئے کو منا رہے ہو۔ بے شک ہر چیز کا وقت مقرر ہے، لیکن دعا ہر چیز کو تمہارے سامنے لا کھڑا کرے گی، یہاں تک کہ تمہاری تقدیر بھی بدل دے گی۔ تمہیں دیر سے ملے گا پر کمال کا ملے گا۔ یہ دیر وقت کا کھیل نہیں، رب کی حکمت ہے۔ جب تمہیں صبر کے دائرے میں رکھ کر روکا جاتا ہے تو سمجھو تمہارے لیے عام نہیں، خاص تیار ہو رہا ہے۔ جو چیز جلدی مل جاتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اور جو دیر سے ملتی ہے وہ زندگی ہی بدل دیتی ہے، جینے کا انداز ہی بدل دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کے بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ مجھ پر بھروسہ کرو، میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے بندوں کی سنوں گا، میں اپنے بندوں کی اس وقت سنوں گا جب وہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے۔ میں اپنے بندوں کی اس وقت سنوں گا جب وہ تہجد کے وقت مجھ سے مانگتے ہیں۔ وہ 2 رکعت جو سب بدل دیتی ہے۔ ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں میں تھک گیا ہوں، پر تم نے کبھی رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ کیا پتا جو تمہارا دل نہیں کہہ سکا وہ تمہارا سجدہ کہہ دے اللہ سے، تمہارا سجدہ منوا دے اللہ سے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت پہلے ہی ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ خوشی ملے تو سجدہ کر لوں، اور غم ملے تو صبر کر لوں۔ وقت تہجد تھا، دل ویران تھا، مجھے نہ نیت آتی تھی نہ طریقہ، مگر میں اس کے دربار میں کھڑا تھا جیسے ایک مجرم اقراری کھڑا ہوتا ہے، اپنے خالی اندر کی طرح خالی آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ اٹھے تھے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ تیرا یہ بندہ، تیری حدود توڑنے والا، یہ ذرے سے بھی ہلکا ہو کہ تجھ جیسے برتر کی ناراضگی مول لینے والا بے وقوف بندہ اب ٹوٹ کے تیرے سامنے کھڑا ہے۔ آنکھوں کی بنجر زمین میں کب پانی نکلا، کب رکوع سے سجود ہوا، کچھ یاد نہیں۔ یاد ہے تو بس یہ کہ حالت سجدہ ہے، اور بس یہ آواز اللہ تعالیٰ، اللہ جی میں عیار سہی مکار سہی، میرے سجدے جھوٹے سہی، مگر میرا سر جھکا ہے، میرا دل اداس ہے۔ اے اللہ تو مجھے بھٹکنے نہ دے، بے شک تو میرے بھٹکے ہوئے دل کو تھام لے۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان رستوں پہ چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری و برتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی،
جیسے اللہ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے، آنسوؤں کو قبولیت میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اب صلے کا وقت ہے، اب معجزات کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا، اس شرارتی دل کا سر جھکا دے گا جو بارہا یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی کوئی اہمیت نہیں، تمہارے سجدوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ پھر جیت صرف تمہارا مقدر ہوتی ہے، پھر قبولیت کا ستارہ صرف تمہارے آنگن میں چمکتا ہے، پھر تمہاری دعاؤں پر کن فیکن کی بارہا رحمت ہوتی ہے۔ یہی تہجد ہے اور اسی عمل کا نام تہجد ہے۔ دل لگی آخر لے آئی وہاں جہاں پہنچ کر ہر غم بے قرار ہو گیا، مسکرائے ہیں ہم جس قرض سے آپ یہ ان آنسوؤں کا ادھار ہو گیا۔ اوڑھ لی ہے اب چادر کہ صبر و ضبط کی، دیکھیں اب مکمل یہ سنگار ہو گیا۔ وہ جو ہر کسی کو سنا دیا کرتا ہے داستان غم اپنی، وہ اب خدا کے سوا کسی کو کچھ کہتا نہیں۔ دیکھو تو ذرا وہ شخص کتنا پردہ دار ہو گیا، نہ مانگنے میں کمی کی ہے اور نہ عطا میں کمی ہوگی۔ اب اس یقین کے ساتھ دعا کا ہر پہلو معجزوں کا حقدار ہو گیا۔ لوگ کہتے رہے بد کردار ہے تمہارا کردار اور محبت، یہ دل باد محبت صاحب کردار ہو گیا کہ سراپائے گنہگار تھا جو دل، وہ آپ کی محبت سے تہجد گزار ہو گیا۔ کچھ خشک آنسو، کچھ خاموشی کی گفتگو، کچھ آدھے ادھورے الفاظ، کچھ ٹوٹی پھوٹی دعائیں لے کر خدایا تیرا یہ بندہ تجھ سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیجیے آج خدا سے محبت کا مکمل اقرار ہو گیا، اور یہ اقرار بھی کب ہوا؟ وقت تہجد، بلکہ وقت تہجد کو وقت قبولیت و معجزات کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا اور صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں ساتویں آسمان پر بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے وہ تشریف لاتا ہے پہلے آسمان پر۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی آتا ہے، وہ تو اپنے بندے کی جھولی بھرنے کے لیے آتا ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے، تہجد بہت افضل عبادت ہے، تہجد اللہ کی طرف سے دی ہوئی وہ دعوت ہے کہ جس میں شرکت کے بعد بندہ خالی ہاتھ نہیں رہتا۔
تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے ہی کھلتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اس عبادت کے لیے انسان کو نہ الفاظوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اشاروں کی اور نہ ہی آنسوؤں کی۔ اگر بندہ خاموشی سے اپنے رب کے حضور بھی بیٹھ جائے تو اسے وہ سب مل جاتا ہے، وہ سکون ملتا ہے جس کی وہ تلاش میں مارا پھرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا رہتا ہے۔ تو وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کے اندھیرے میں صرف وہی لوگ دیکھ پاتے ہیں اللہ کو جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہوتی ہے۔ اس وقت تہجد کے سجدے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا دل کرتا ہے۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو آنسوؤں سے بری، ہچکیوں سے بری، دل میں کی گئی باتوں کی آواز صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سنتا۔ جب بندہ تہجد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کی خواہش دل میں نہیں رہتی، اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے، اور وہ منظر تمہارے لیے معجزے سے کم نہ ہوگا۔ ہاں، یہی تحفہ ہے تہجد کا جو اللہ صرف اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔